نور آباد میں امن قائم ہو چکا تھا۔ تینوں شہزادیاں محل میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ تیمور، جو کبھی جن کا غلام بن چکا تھا، اب بادشاہ کا مشیر بن گیا تھا۔ لیکن ہر رات جب چاند نکلتا، نائلا کی کھڑکی کے پاس ایک عجیب سا سایہ ابھر آتا۔ وہ خاموش رہتا، مگر اس کی آنکھیں دہتے انگاروں کی طرح چمکتی۔ ایک رات ریشم نے پوچھا، باجی آپ ہر رات چاند کو کیوں دیکھتی ہیں؟ نائلا نے گہری سانس لی، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ واپس آئے گا۔ اس رات نائلا نے ایک خواب دیکھا، ایک آئینوں کا محل جو چاند کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ہر آئینے میں اس کی اپنی شبیہہ تھی، مگر ایک آئینے میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا، خود اس کی طرح، مگر آنکھوں میں سرخی۔ اچانک وہ عکس بول اٹھا، نائلا تم نے مجھے قید کیا تھا، مگر میں تمہارے اندر ہی چھپ گیا ہوں۔ میں تمہارا سایہ ہوں، تمہارا خوف، تمہارا جن۔ نائلا چیخ کر جاگ اٹھی۔ شیشے کے ٹکڑے خود بخود فرش پر گرے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک ٹکڑے میں جن کا چہرہ دکھائی دیا۔ اگلی رات آسمان پر بجلی چمکی اور محل کے چاروں طرف آئینے نمودار ہو گئے۔ ہر آئینے میں شہزادیوں کے عکس نظر آئے، مگر کچھ الٹے، کچھ مسخ شدہ۔ حورین نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ جن کا جال ہے، وہ واپس آ چکا ہے۔ جن کی آواز گونجی، میں اب کسی جسم میں نہیں، کسی چراغ میں نہیں، میں آئینوں کے ہر عکس میں ہوں۔ جو مجھے دیکھے گا وہ میرا غلام بن جائے گا۔ شاہی محافظوں نے آئینے توڑنے کی کوشش کی، مگر ہر ٹوٹے آئینے سے درجنوں نئے آئینے جنم لیتے گئے۔ نائلا کو یاد آیا کہ کتاب میں لکھا تھا، جب اندھیرا آئینوں میں قید ہو جائے تو روشنی کے دل سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے تیمور کو بلایا، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں چراغ دفن تھا۔ مجھے اس روشنی کی ضرورت ہے جو جن کے وجود سے بھی پرانی ہے۔ تیمور نے کہا، وہ مقام اب ریت کے نیچے دفن ہے، وہاں جانا موت کو آواز دینے کے برابر ہے۔ نائلا مسکرائی، موت سے نہیں ڈرتی، کیونکہ کبھی کبھی محبت کو بچانے کے لیے خود کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ صحرائے حور میں چاند کی روشنی میں نائلا اکیلی کھڑی تھی۔ ریت کے نیچے وہی جگہ تھی جہاں کبھی جن قید ہوا تھا۔ نائلا نے ہاتھوں سے ریت ہٹائی اور زمین سے ایک ٹوٹی ہوئی سنہری شے نکلی، چراغ کی خاک۔ اچانک زمین ہلنے لگی، ہوا کا ایک بھنور اٹھا اور جن کی آواز فضا میں گونجی، تم واپس آ گئیں، مگر اب تمہیں جانا پڑے گا، میں تمہاری روح لے کر دوبارہ جنم لوں گا۔ نائلا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور چراغ کے ٹکڑوں کو اپنے دل سے لگا لیا۔ تو پھر لے جا میری روح، اگر میری قربانی سے تو مٹ جائے تو یہی میرا مقدر ہے۔ روشنی پھوٹی، آسمان دہل گیا، ریت کے طوفان نے سب کچھ ڈھانپ لیا۔ جب طوفان تھما، وہاں صرف خاموشی تھی، نہ نائلا، نہ جن، نہ چراغ۔ صبح جب سورج نکلا، تیمور اور ریشم نے دیکھا کہ نائلا کی جگہ زمین پر ایک چھوٹا سا آئینہ رکھا ہے۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جہاں محبت سچی ہو، وہاں اندھیرا کبھی زندہ نہیں رہتا۔ تیمور نے آئینے کو اٹھایا اور جیسے ہی اس میں دیکھا، اس نے نائلا کو دیکھا، سفید لباس میں، مسکراتی ہوئی، چاند کے پار، جیسے روشنی بن گئی ہو۔ حورین نے کہا، وہ گئی نہیں، وہ اب ہماری روشنی ہے۔ اختتام، جن کا انجام اور نائلا کی ابدی روشنی۔ نور آباد کی فضا پھر روشن ہو گئی۔ محل کے ہر آئینے میں نائلا کی تصویر چمکتی تھی، اور جب کبھی کوئی اندھیرا چھانے لگتا، وہ روشنی خود بخود بڑھ جاتی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ دعا دے رہا ہو۔ لوگوں نے کہا، وہ شہزادی جس نے جن کو مٹایا اب خود روشنی بن گئی۔ مگر کہیں دور صحرائے ہور کی ریت کے نیچے ایک مدھم سی سرگوشی اب بھی سنائی دیتی ہے، میں اندھیرا ہوں، اور جب تک انسان کے دل میں لالچ ہے، میں کبھی مکمل ختم نہیں ہوں گا۔ اختتام، مگر داستان زندہ رہے گی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور نئے ویڈیوز کی اطلاع کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔